إلى رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے سورہ نمل کی آیت 41 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے۔ فرمایا قال نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ آیت 41۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ هو اوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ آیت 42۔ وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین۔ آیت 43۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ آیت 44۔ ترجمہ۔ فرمایا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا یہ راہ پا لیتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے اور ہم فرما بردار تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پوجتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی راہ سے روک رکھا تھا۔ بلا شبہ وہ کافر قوم کی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا یہ محل شیشے سے مڑھا ہوا ہے۔ بولی اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نمل کی آیت 41 سے 44 کا تفسیر۔ آیت 41۔ بلقیس کی آزمائش۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پہلے آ گیا تو آپ کے حکم سے اس کی بعض چیزوں میں رد و بدل کر دیا گیا تاکہ ان کی ہوشیاری اور دانائی کا حال معلوم ہو جائے کہ کیا وہ اقرار کرتی ہیں کہ یہ تخت انہی کا ہے یا انکار کرتی ہیں۔ آیت 42۔ جب وہ آ گئیں تو ان کے سامنے ان کا تخت لایا گیا جس میں رد و بدل تھا، کچھ کمی بیشی تھی اور کچھ ترتیب میں بھی فرق تھا۔ وہ ہوشیار اور صاحب عقل تھیں، اس میں غور و فکر کا مادہ اور بیدار مغزی بھی تھی۔ نہ تو یہ جواب دیا کہ یہ میرا ہی تخت ہے کیونکہ یمن کا علاقہ شام سے کافی دور تھا، اور نہ یہ کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، جبکہ اس میں وہی آثار و نشانات اور وہی چیزیں اور خوبیاں دیکھیں جو ان کے تخت میں تھیں، اگرچہ ان میں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا تھا۔ اس نے ایک معقول جواب دیا کہ یہ تخت تو گویا وہی معلوم ہو رہا ہے، گویا اسی کے مشابہ اور اس کے قریب قریب ہے۔ اس نے جواب سے انتہائی ہوشیاری اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی معلوم تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ آیت 43۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے۔
اور اس کے بعد والی آیت آپ کے کلام کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت سے ان لوگوں کو ان کے جھوٹے معبود روکتے ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ واقعی وہ کافر قوم میں تھی۔ شیش محل میں بلقیس کی آزمائش، آیت 44۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے آپ کے لیے ایک عالیشان شیش محل بنایا۔ اس محل میں یہ صفت رکھی کہ یہ پانی پر بنایا گیا تھا، البتہ جاننے والے بے دھڑک اس میں داخل ہو جاتے اور انہیں پانی سے شیشے بچا لیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے اپنا عظیم ملک اور عالیشان غلبہ دکھانے کے لیے اس محل میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ جب اس نے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ پانی ہے اور اپنے پائچے اٹھا لیے جس سے پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ پانی ہی ہے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ محل ہے اور پانی پر شیشوں سے اس کا فرش بنوایا گیا ہے۔ پھر جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کی غلطی ظاہر فرمائی۔ ملکہ یہ ٹھاٹ باٹ، یہ شان شوکت اور یہ کروفر دیکھ کر اتنا تو سمجھ گئی کہ یہ بادشاہت اس کی بادشاہت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی شیش محل کے فرش پر اپنا تخت شاہی بچھوا کر دربار منعقد فرمایا تھا، اور پرند جن اور انسان سب اپنے اپنے مقام پر متعین تھے۔ پھر وہی شیش محل کے دربار میں اپنی شان و شوکت اور رعب و دوب و دبدبہ دکھانے کے لیے اس کو بلوایا تھا۔ اس نے سچ مچ پانی سمجھ کر پائچے چڑھا لیے، مگر اسے بتایا دیا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے، بے دھڑک تشریف لے آئے۔ وہ آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی شان و شوکت دیکھی۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور سورج پرستی کی تربیت فرمائی۔ ملکہ نے سورج پرستی کے ثبوت میں بے دینوں کی طرح جواب دیا۔ جواب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عظمت کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام درباری بھی۔ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور شرمندہ ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا، یا اللہ کی بندی، تو نے کیا جواب دیا تھا؟ بولی، مجھے یاد نہیں رہا، اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے تیرے ساتھ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی، اور اس کا اسلام بہترین ثابت ہوا۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت اونچا اور عظیم شیش محل بنوایا تھا تاکہ ملکہ سبا کو اپنی سلطنت کی عظمت و شان دکھلائیں اور اپنی طاقت و اقتدار کا مظاہرہ فرمائیں۔ جب ملکہ نے آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں دیکھی اور آپ کی جلالت شان اور عظمت و سطوت پر غور کیا تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پہچان گئی کہ آپ اللہ کے معزز نبی ہیں اور عظیم بادشاہ بھی۔ پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ کفر و شرک پر اور اپنی قوم کی اور اپنی سورج پرستی پر بہت کچھ شرمندہ ہوئی۔ آپ نے رب سلیمان کے دین کو قبول فرما لیا اور خالص اللہ کی عبادت میں لگ گئیں، جس نے ہر چیز پیدا کی اور اس کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا۔ یہ تھا سورہ نمل کی آیت 41 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔